کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان بازاروں میں بیٹھتے ہیں، چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم، تم پر لازم ہے، کہ تم پر لازم ہے. آقا کیا لازم ہے؟ فرمایا چوک چوراہے میں بیٹھنے سے بچو، یہ تم پر لازم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری مجبوری ہوتی ہے چوک میں یا بازار میں بیٹھنا، ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کام کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، یا کسی سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری مجبوری ہو تو پھر اس رستے کا حق یاد رکھنا. حضور نے فرمایا اگر تمہاری رستے میں بیٹھنا مجبوری ہو تو رستے کا حق یاد رکھنا. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے جو پہلی بات بیان فرمائی، حضور نے فرمایا غدو ابصارکم، پہلا حق رستے کا یہ ہے کہ اگر تمہیں رستے پر مجبوری سے بیٹھنا پڑ جائے تو کیا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اگر مجبوری سے رستے میں بیٹھنا پڑ جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. تو جو معاذ اللہ رستے میں بیٹھے ہی اسی نیت سے، غلط ارادے سے، احباب گرامی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسا عمل کر رہے ہیں، ہمارا عمل کرنے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. حضور نے فرمایا غدو ابصارکم، پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھو. دوسرا حق کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہاں بیٹھ کر کسی کو کوئی تکلیف نہ دو. تم رستے میں بیٹھ کر کسی کو کوئی تکلیف نہ دو. نہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے رستہ بند ہو کہ کسی کے گزرنے میں مشکل ہو، نہ کسی پر آوازیں کسو کہ آوازیں کس کر الٹے نام لے کر یا اور کسی انداز سے گالم گلوچ کر کے کسی کو تکلیف دو. حضور نے فرمایا اس سے بھی بچو. اور تیسری چیز کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو جو تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو. یہ ساری چیزیں آج ہم چھوڑ چکے ہیں. پہلے تو راستے میں بیٹھا بے مقصد جاتا ہے اور معاذ اللہ غلط ارادے اور غلط مقصد کے ساتھ نوجوان بیٹھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو آلودہ کرتے ہیں. اور اگر اس سے بچ جائیں تو پھر ہر آنے جانے والے کو اگر دیکھا جائے کوئی اپنے سے کمزور ہے، اس کو کبھی الٹا نام لے کر پکارا جاتا ہے، کبھی گالم گلوچ کیا جاتا ہے، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو احباب گرامی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. حضور نے فرمایا ایاکم، تم پر لازم ہے کہ تم رستے میں بیٹھنے سے بچو. احباب گرامی لہذا اس پرفتن دور میں جہاں عمل کے اعتبار سے ہم پہلے ہی خالی ہیں، ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہاں مزید ایسے کام کر کے اپنے پلے میں گناہ باندھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا، جب وہاں اپنے اعمال کا ہم جواب دیں گے تو وہاں ہم ایسی باتیں، ایسے کام ہمارے سامنے آئیں گے کہ جن کو کرتے ہوئے ہم نے اپنے ذہن میں ذرا برابر کوئی شبہ بھی نہیں لایا تھا کہ یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی ہمارے گلے کا توق بن جائیں گے، وہاں ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائیں گے. احباب گرامی کوشش کیا کریں کہ قرآن کے ساتھ جڑیں، احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑیں، دین اسلام پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں اور ایسے کام کر کے اللہ رب العزت کی رضا
اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں.